نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسمان سے نور کی برسات ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا ٹرانسمیشن کے آغاز میں کہ آج ہم نفس پر بات کر رہے ہیں۔ جو نفس ہے یہی گمراہی کا سبب ہوتا ہے۔ میں نے مفتی صاحب بات کی تھی جب ہم سٹارٹ لیا ہم نے ٹرانسمیشن کا کہ شیطان تو قید ہو جاتا ہے اس مہینے میں، لیکن یہ نفس ہمارے پاس چھوڑ جاتا ہے، اور یہ نفس انسان کے اندر بت کی صورت ہوتا ہے۔ تو جیسا ہم چاہیں گے اس نفس کو اس طرح سے لے کر چلیں گے، تو یا تو نفس کے غلام بن جائیں یا نفس کو اپنا غلام بنا لیں۔ تو بادشاہ بننا ہے تو نفس کو اپنا غلام بنا لیں، تو آپ واقعی میں بادشاہ بن جائیں گے۔ کس کس طرح سے نفس جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے، آپ بسم اللہ کیجیے گا۔ جی نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ بہت اچھا آج کا ٹاپک۔ یاد رکھیے گا کہ فرشتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے عقل کو رکھا ہے، اور حیوانات کے اندر اللہ نے خواہشات کو رکھا ہے، اور انسان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن نے ایک کلاس کی جنات اور انسان کی، اور انسان میں خواہش کو بھی رکھا اور عقل کو بھی رکھا، یا کہہ سکتے ہیں نفس کو بھی رکھا۔ جی اگر انسان عقل کو دین کے تابع کر لے صحیح، اور خواہش پہ قدم رکھ لے تو وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ خواہش یا نفس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا فی نفسی ہی، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان میں نفس رکھا ہے، لیکن نفس کو اللہ سبحانہ و تعالی کی مرضی کے تابع بنانا، یہ کمال ہوتا ہے۔ مجھے ان کو دیکھنا ہے، علامہ صاحب کو اگر مفاد کے لیے دیکھنا ہے تو یہ نفس پرستی ہے، صحیح، اور اس لیے دیکھنا ہے کہ اللہ کے دین پہ چلنے والے آدمی ہیں تو یہ دیکھنا بھی ثواب ہے۔ صحیح، بالکل ان سے بات کروں کہ ان سے کوئی مالی فائدہ ہو جائے تو یہ نفس پرستی ہے، صحیح، ان سے بات کروں کہ مجھے اللہ سے ملا دیں گے تو یہ اللہ پرستی ہے۔ کیا بات ہے، کیا ایک ہوتا ہے رب چاہا، ایک ہوتا ہے من چاہا۔ اگر من چاہا ہو تو نفس پرستی، رب چاہا ہو تو خدا پرستی۔ کیا بات بس ایک لکیر ہے، اس کو سمجھنا ہوگا کہ ہر چیز کو ہمیں فوقیت دینی ہے رب کے حوالے سے۔ اب قرآن کی ایک آیت اس کے بعد حضرت صاحب بیان فرمائیں گے۔ قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سب کو کہہ دیجئے، کیا کہنا ہے؟ ان صلاتی، بے شک نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، و نسکی قربانی، و محیای زندگی، و مماتی موت، للہ رب العالمین، جو ہے نا یہ للہ۔ اگر سب چیزیں اللہ کے لیے ہوگا تو بندہ کامل ہوگا، وہ چلتا پھرتا فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بن جائے گا، اور وہی نفس مطمئنہ ہوگا۔ وہ یا پھر قرآن میں سبحان اللہ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن مجید میں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب، یا ایھا الذین آمنوا، جو اللہ آپ کو کہہ کے مخاطب کرے گا، اور پھر کل قیامت کے دن یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پھر جنت بھی آپ کا استقبال کری۔ ابھی سب جنت کی طرف جانا چاہتے ہیں، اگر آپ نفس مطمئنہ بن جائیں گے تو جنت آپ کی طرف آنا چاہیے، یہ بندہ میرا نام، جنت آپ کی طلبگار ہوگی، طلبگار ہو جائے۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت۔ جی مفتی صاحب، یہاں تو اس کا مطلب آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ اس کو اگر میں ان شارٹ بتاؤں کہ خود سپردگی جو ہے، اسلام کا مطلب بھی یہی ہے کہ سبمیشن ٹو اللہ، مطلب اللہ کی طرف اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، اپنی ساری خواہشات، اپنی ہر بات کو اللہ کے ساتھ لنک کر دینا، بس اس کے تابع رہنا۔ وہی جو ہے اسلام، مسلم ہونے کا مطلب بھی یہی ہے۔ تو نفس مطمئنہ جو ابھی ہم نے بات کی سورہ فجر میں جو ذکر کیا گیا ہے، وہ وہی نفس مطمئنہ ہے جو اللہ کی ہر جو بھی احکامات ہیں اس پر راضی ہے، اللہ سے راضی ہے، وہی نفس مطمئنہ ہے۔ پھر نفس لوامہ کا ذکر ہے، پھر نفس امارہ کا ذکر ہے۔ میں چاہوں گی اس حوالے سے آپ ذکر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے نفس کی بات سنتے جو نا ایک شعر یاد آیا حضرت خواجہ مجذوب حسن غوری رحمۃ اللہ علیہ کا، بڑا پیارا شعر ان کے، کہ نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے۔ کیا بات ہے، کہ نفس کے ساتھ جو کشتی ہے نا ہمیشہ رہے گی، تو اس سے کبھی اس کے سامنے چت مت ہو جانا، اگر اس نے کبھی دبا لیا تو عقل کو تم اس کو دبا لو۔ یہ بڑا پیارا شیخ نے فرمایا، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ان کے شیخ نے فرمایا تھا کہ میرے پاس پتہ نہیں 1 لاکھ یا 2 لاکھ فرمایا تھا، اگر میرے پاس ہوتے تو اس شعر پہ انعام دیتا میں۔ بہرحال تو نفس امارہ جو ہر وقت آرڈر دیتا رہتا ہے، وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نفس کا کام تو آرڈر دینا ہے۔ جی قربان جائیے کہ اللہ پاک نے نفس کے ساتھ ہماری جو اٹیچمنٹ رکھی ہے،
تو اس نفس کو یہ کہہ دیا کہ بس نفس کو نفسانی خواہشات کے تابع مت بنا، ورنہ نفس کی جو ساری خواہشات ہیں وہ جائز طریقے سے پوری کرو، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے۔ اس دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں سیم ہے، کافر کا مسلمان کا سیم ہے، بٹ ڈائیورجن ہے کہ ہماری نیت اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ اسلام شروع میں نیا نیا پھیلنا شروع ہوا، فارس میں گئے مسلمان، تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں یہ کیسا مذہب ہے تمہارا کہ بیت الخلاء تک کے جانے کے ادب بتاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ضرورت ساری پوری کر رہے ہیں، کھانا پینا ہر کوئی پوری کر رہا ہے، لیکن اسلام نے ان چیزوں کو ڈائیورٹ کر دیا کہ نکاح بھی کرنا ہے، شادی بھی ہوگی، اور اس کے بعد اپنے انسان کی اولاد کی تربیت بھی ہونی ہے، گھومنا پھرنا بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ہر چیز کو شریعت نے ایک دائرے میں لا کے نفس کی جو تسکین وہ کی ہے، لیکن حدود متعین کر دی کہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، کہ یہ اللہ کی لمٹس ہیں، باؤنڈریز ہیں، اس کو کراس مت کرنا۔ تو ان کراس نہ کرنے کے ساتھ ساتھ ساری باؤنڈریز بتا دیں کہ کما بھی سکتے ہو، تجارت بھی کر سکتے ہو، لین دین بھی کر سکتے ہو، خوش نظارے بھی دیکھ سکتے ہو، کوئی ایسی پابندی نہیں، پر ایک بھرپور لگژریس جو لائف کہتے ہیں اسلام نے وہ دی ہے، لیکن باؤنڈریز کے اندر کہ اگر وہ کوئی اس کا عادی ہو جائے تو پھر اس کو ساری چیزیں غلاظتیں لگتی ہیں دوسری طرف کی جو ہوتی ہے نا۔ دوسری بات یہ کہ رمضان میں جو شیطان بن جاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ شیطان تو جو بڑے سرکش ہوتے بن جاتے ہیں، ایک انسان کا قرین ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو وہ اٹیچ رہتا ہے، تو وہی نفس ہے، وہی نفس ہے۔ اور مفتی صاحب یہ بھی ہے نا کہ انسان کے اندر یہ نفس جو ہے نا ایک بت کی صورت ہے، ایسا اس کو ہم جس طرح سے چاہیں اس میں ڈھال لیں۔ اور انسان کی خوبی بھی ہے کہ دیکھیں اس کے اندر اگر یہ نہیں ہوگا نا تو پھر انسان کیا رہے گا؟ انسان کو اللہ پاک نے کہا کہ کہیں وہ بہکے گا، کہیں خطا کرے گا، کہیں بھول چک ہوگی، تو اس کے اوپر پھر توبہ کرے گا، معافی ہوگی، تو سارا اجر و ثواب دار و مدار ہے اسی کے اوپر۔ تو علامہ حسین مسعودی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، اور علامہ صاحب میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی کہ کچھ آپ بھی کہیے نفس کے حوالے سے۔ جی، یہ اس کے لیے مزاج چاہیے ہوتا ہے، جی، اور یہاں پر پھر مجھے وہ حدیث یاد آ جائے گی کہ جو علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف نفسہ، تو آپ اپنے نفس کو پہچانیے۔ اگر آپ اپنا نفس پہچان لیں گے تو پھر ہی آپ رب کو پہچان سکیں گے۔ اگر آپ نیند پہچانیں گے تو رب تک معرفت نہیں ہوگی۔ الہمہا فجورہا و تقواہا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ دیکھو بھائی ہم نے جو ہے وہ اس انسان کے اندر کیا ہے وہ بھی رکھا ہے، جسے کہتے ہیں کہ کیا ہے، فجور بھی ہے، یعنی تقوی بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، اور شیطانیت بھی ہے۔ شیطان باہر سے نہیں آتا ہے، ایک شیطان تو ہے جو معاشرہ جسے ہم کہیں گے، جسے وائرس کہیں گے، جسے جراثیم کہیں وغیرہ وغیرہ، بہت ساری اس کی ڈیفینیشنز ہے۔ یہ سب نفس کو آلودہ کرنے والی چیزیں ہیں، تو نفس کی حفاظت کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری، اور قرآن کا حکم یہی ہے کہ اپنے نفسوں کی حفاظت کیا کرو۔ تو بہرحال یہاں پہ حضرت علی کا وہ جملہ بھی پھر مجھے یاد آتا ہے کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ یہ جسم صغیر کے اندر خداوند عالم نے عالم کبیر چھپایا ہوا ہے، تو سب سے پہلے انسان اپنی ذات کو سمجھے اور اس کے اندر سے خیر آنا چاہیے، شر کو وہیں دفن ہونا چاہیے۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ ابھی ہم نے جب بات کی تھی کہ جس طرح شیطان تو قید ہے رمضان المبارک میں، ہمیں حکم یہ ہوا کہ تزکیہ نفس کریں ہم رمضان میں، تزکیہ نفس، کیونکہ اب ہمارا صرف نفس رہ جاتا ہے ہمارے ساتھ، شیطان تو قید ہو گیا، اب تو وہاں کوئی ایکسکیوز نہیں رہ گئی کہ ہم شیطان پر ڈالیں۔ تو وہ تزکیہ کرنے کو اسی لیے کہا گیا کہ اب کچھ نہیں ہے، ساری ٹریننگ ہم کو خود کرنی ہے، اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں لے کر آنا ہے۔ اگر ہم اس کے کنٹرول میں آ گئے ہیں، ایک چیز ہے تزکیہ اور تصفیہ۔ جی، تزکیہ جو ہوتا ہے وہ روح کا ہوتا ہے، صحیح، اور تصفیہ جو ہوتا ہے وہ قلب کا ہوتا ہے۔ اللہ والے جو بابر شاہ فرماتے ہیں نا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ حضور پوچھا یا رسول اللہ تقویٰ کیا ہے؟ التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ثلاث مرہ، کہ یہ اگر سدھر جائے تو پوری روح اور جسم سدھر جاتا ہے، اور یہ بگڑ جائے تو انسان بگڑ جاتا ہے۔ جب بھی اللہ والے کہتے ہیں کہ دل پہ نظر رکھو، اللہ والوں کی جو نظریں ہوتی ہیں نا وہ دل پہ کیا ہوتی ہے؟ مثال دیتا ہوں، اللہ والوں کی محفل میں بیٹھ کر ہی انسان کامل ہو سکتا ہے۔ یہ نفس کو ہم سمجھنا چاہیں تو اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب اللہ والے ذکر کر رہے ہیں نا تو ان پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ایک بارش ہو رہی ہے اللہ کی رحمتوں کی۔ اب یاد رکھیے گا جب کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو بہت کالے ہو چکے ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے وہ پورا دل پہ پھیل جاتا ہے۔ اللہ والے کیا کرتے ہیں، شیشے لائٹ ماریں آپ مرر پہ، ریفلیکٹ ہوتی ہے، ریفلیکٹ ہو کے جتنی تیزی سے آتی ہے وہ آنکھوں کو کبھی کبھی نظر نہیں آتا، ایسا ہے نا۔ اللہ والوں کا دل ایسا آئینہ،
ایسا مرر ہو چکا ہوتا ہے کہ جو شخص سامنے بیٹھتا ہے، جب اللہ کی نور کی بارش دل میں آتی ہے، لائٹ لگتی ہے، سامنے والے میں لگتی ہے اور تیزی سے لگتی ہے، اس کے دل میں جو کالا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو کے نور والا نور ہو جاتا ہے، اس کے دل و دماغ ریفلیکشن ہو جاتی ہے اور اس کا دل نور سے منور ہو جاتا ہے۔ جبھی کہتے ہیں اچھے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے انسان کامل ہو جاتا ہے، اور جو کالے ہوتے ہیں، جو جن کے دل سخت ہوتے ہیں، شقی ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے دل مزید کالے ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی محافل، اپنی گیدرنگ کو دیکھیں، اور یہاں تزکیہ اور تصفیہ، تزکیہ جب ہوگا کہ جب آپ علماء کے ساتھ بیٹھیں گے، تصفیہ جب ہوگا کہ جب آپ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اگر یہاں پر وقت ایک واقعہ سنانے دل چاہ رہا ہے نا، اسد بھائی بھی سنا رہے ہیں جو اللہ والے کی بات کی، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تعلیل ہوئے اور غشی طاری ہونے لگی، تو مریدین نے کہا حضرت یہاں پہ ایک ہندو ہے، بڑا اچھا علاج کرتا ہے بخار کا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت نے پسند نہیں فرمایا کہ مزاج کے خلاف کہ نہیں بھائی مجھے اس سے علاج نہیں کرانا۔ پھر غشی طاری ہوئی تو وہ مریدین چرپائی اٹھا کے وہاں پہ لے گئے، اس نے وہ کچھ پڑا اور تھوڑی دیر میں وہ بخار ایک لکڑی پہ منتقل کر دیا، اور وہ ساری سرسراہٹ لکڑی پہ آنے لگی۔ حضرت بالکل حشاش بشاش ٹھیک ہو گئے۔ تو حضرت نے اس سے پوچھا، جو ان کا وہ تھا گرو، کہ بھائی تو نے کیسے جو نا طاقت حاصل کی، کس طرح تجھے ملا عمل کا؟ تو اس نے بتایا کہ میرے گرو نے مجھے وصیت کی تھی کہ تم اپنے نفس کی زندگی پر مخالفت کرنا تو تم میں پاور آ جائے گی، تو میں ہمیشہ اپنے نفس کی الٹ کرتا ہوں تو مجھے یہ طاقت ملی۔ تو حضرت نے فرمایا ایمان کے بارے میں تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ کہنا بہت ناپسند کرتا ہے۔ فرمایا کہ گرو کی بات رکھنی نا، آج پھر اس کی نفس کی مخالفت کرنی پڑے گی، اگر تجھے ایمان ناپسند ہے تو آج ایمان لے کے آنا پڑے گا۔ کہنا حضرت آپ نے وہاں لا کے جو نا مجھے پھنسا دیا، اور فوراً بارہ حضرت کے نگاہ کرم تھا، مسلمان ہو گیا، حضرت کے مریدین میں سے شامل ہوا اور بڑا اللہ والا بن گیا انسان، کہ اس نے حضرت کو جسمانی شفا کا ذریعہ بنا تھا وہ، تو اللہ پاک نے حضرت کے ذریعے اس کو روحانی شفا دے دی کہ وہ مسلمان ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو نگاہ کرم یہ ہوتی ہے کہ وہ فیض اس طرح منتقل ہوا اور اللہ پاک نے اس کی کایا پلٹ دی لمحے بھر کے اندر، کہ نفس کی مخالفت وہاں بھی بتائی رہی کہ اس سے انسان کے درجات اچھے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اسلام میں اس کو بڑے طریقے سے نفس کی مخالفت کو ایسا کیا جاتا ہے کہ ایسا نہیں خوشبو سوننے کو دل چاہ رہا تو بدبو سونگے ہی نہیں ہے۔ باقی اسد بھائی کے چہرے وہ اذکار جو ہمیں علماء کرام بتاتے ہیں، ایک تو ذکر جہری اور ایک ذکر قلبی۔ ایک ذکر قلبی وہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے، اور ذکر جہری جو علماء کرام کے ہم عموماً محفلوں میں کرتے ہیں، دونوں میں سے کیا بہتر ہے اور ہر خاص ہم اس کو کس طریقے سے کر کے اپنا قلب صاف کر سکتے ہیں؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ شاہ فرماتے ہیں، قبلہ پیر طریقت حکیم سید سرفراز احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بندہ ذکر قلبی کر کے اتنا ماہر ہو جاتا ہے تو جو سانس نکلتی ہے اللہ باہر جاتی ہے ہو اللہ ہو، یعنی کہ سانسوں پہ وہ اتنا کنٹرول کر لیتا ہے کہ جو باہر اللہ ہو اللہ ہو، یعنی ابا جان رحمۃ اللہ علیہ یہ شاہ فرماتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہتے تھے کہ جو بندے کے دل کے اندر نا اللہ کو بیٹھنا ہے، ہم کبھی کبھی اللہ 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 کہہ رہے ہوتے ہیں مگر دل کے اندر بیٹھ نہیں ہو رہا، جیسے طوطا ہے، طوطے کو آپ اللہ اللہ سکھائیں مگر جب موت کا وقت آتا ہے نا وہ ٹائیں ٹائیں کرنا شروع کر دیتا ہے، مگر اس کے دل کے اندر اللہ آ جائے نا تو اس کی زبان سے آخری وقت میں بھی اللہ نکلے گا۔ تو اس دل میں اللہ کو اتنا بٹھا لیں کہ جب آخری وقت آئے تو کسی کو کلمہ بتانا نہ پڑے، آپ کی زبان سے کلمہ طیبہ نکل جائے۔ نقشبندی میں تو باقاعدہ ترتیب سے نکالتے ہیں ذکر میں، پورا ذکر جو ہوتا ہے ہاں وہی اذکار ہے، پورا ذکر۔ دیکھیے یہاں پہ ایک بات اور بھی بہت اہم ہے کہ جب ہم نفس کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ کی سوچ پازیٹیو ہو جائے جی تو سمجھ لیں کہ آپ نے نفس پہ قابو پا لیا ہے، اور اگر آپ کی سوچ نیگیٹو ہے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ کا نفس آزاد ہے، آپ اس کے ہاتھوں قید ہیں۔ جی ناظرین، خواہشات کا جو تابع ہوتا ہے وہ کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، جو خواہشات کا تابع ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں پا سکتا، کیونکہ وہ نفس کا تابع ہو جاتا ہے۔ آسمان سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔